ایک بندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی اسلام کے جو سارے ارکان ہیں نا، یہ ان کو ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے، میں سارے ارکان نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر بڑا بھاری ہے، مشکل ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو آسان ہو، سوکھا ہو، میں وہ عمل کروں اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب اندازہ کریں، وہ بندہ مسلمان ہے، دل میں تڑپ ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، یہ بھی خواہش ہے کہ میں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں، یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا عمل پوچھ لوں جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور میری مشقت بھی دور ہو جائے۔ اب وہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی میرے لیے یہ نمازیں پڑھنا، زکاتیں دینا، یہ سارا مشکل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بڑا حکمت بھرا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، نماز پڑھنا بوجھ اس پر ہو جاتا ہے جس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، جس کا دل زنگ دور ہو جاتا ہے، جس کے دل میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دین کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دین کی طلب ختم ہو جاتی ہے، بندے کا دل گناہوں سے لپٹ جاتا ہے اور اس کا دل زنگ دور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہ قربانی کرنا، یہ روزے رکھنا، یہ زکات ادا کرنا، یہ سارے اعمال اس کو بڑے مشکل لگتے ہیں، پریشانی بن جاتی ہے اس کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جواب کیا دیا کہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ زبان سے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا نا ہمیشہ ہی، اس کا دل صاف ہو جائے گا، وہ دل زنگ جو ہے نا، دل کا زنگ وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر بیمار دلوں کا علاج ہے، زنگ آلود دلوں کا علاج اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کا دل خود بخود نماز کی طرف بھی مائل ہو جائے گا، قرآن کی طرف بھی مائل ہو جائے گا، پھر اس بندے کے لیے سارے ارکان اسلام آسان ہو جائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کو بڑا حکمت بھرا جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء کو، مستند علماء کو، عوام کو حکمت بھرے جواب دینے چاہیے اور ان کو دین کے قریب کرنا چاہیے، متنفر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو قربانی سے چھٹی کروا دیں۔ نماز بڑا ایک فرض ہے، نماز کے بغیر تو زندگی انسان کی کسی کھاتے کی ہے ہی نہیں نا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اللہ کا بہت بڑا فرض ہے، اس میں سستی اللہ نے برداشت نہیں کی، لیکن نماز کا ایک الگ مقام ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، زکات دیتا ہے، میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زکات قبول نہیں ہے یا اللہ نے اس کی قبول نہیں کی؟ ہمارے پاس یہ اتھارٹی اور شورٹی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہم اس بندے کو نصیحت کر سکتے ہیں، اس بندے کو ہم ترغیب دلا سکتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا اللہ کا فرض دیتا ہے، اتنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کو قبول فرمائے، نماز بھی پڑھا کر، نماز اس سے بڑا فرض ہے۔ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کے قریب لے کر آئے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ہمیشہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ تقوی، انسان اللہ سے ڈرے، اس کے دل میں پرہیزگاری، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں کو کرنا اور منع کردہ کاموں سے رکنا، یہ تقوی ہے۔ جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا نا، پھر سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت پکا نمازی بنا دے۔ جس طرح ہم لوگ کوشش کر کے، محنت کر کے، پیسہ خرچ کر کے قربانیاں لیتے ہیں، بڑے شوق سے اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، غرباء کے اندر مساکین میں اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ جذبہ نماز پڑھنے کا عطا فرمائے۔